اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار رہے گی اور صالح عمل کرتی ہے تو ہم اسے اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی محترم کی ازواج مطہرات، تم عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو، یہ کہ تم میں تقوی ہے، پس کسی اجنبی سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، جس کے دل کے اندر مرض ہو، جس کی بنا پر وہ طمع کرنے لگے، اور بات کرو تو بڑے سنجیدہ انداز سے بات کرو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں قیام کیے رہو، اور زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی دور رہے، اور تمہیں مکمل طور پر طاہر کر کے پاکیزہ کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور اللہ کی آیتوں اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے، بے شک اللہ لطیف ہے، باخبر ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو پھر انہیں اس معاملے میں کچھ اختیار حاصل نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا تھا جسے اللہ نے نعمت عطا کی تھی، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور اللہ سے ڈر جا اور اپنے دل میں وہ بات رکھے ہوئے تھے جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، اور آپ کو لوگوں کی باتوں کا خوف تھا، اور اللہ کا حق ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے۔ پھر جب زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ حرج نہ ہو جب وہ انہیں طلاق دے کر فارغ کر دیں، اور اللہ کا امر ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اللہ کے نبی پر اس کام پر کوئی مذائقہ نہیں جسے اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ ان انبیاء کے بارے میں جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں ان کے متعلق اللہ کی سنت یہی ہے، اور اللہ کا امر ہی فیصلہ شدہ مقدور ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں کھاتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کر نور میں لے آئے، اور اللہ مومنوں کے لیے بڑا ہی رحیم ہے۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے تو انہیں سلامتی کی دعا دی جائے گی، اور ان کے لیے اجر کریم تیار کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی محترم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے دعوت دینے والا ہے اور روشن چراغ ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے یہ کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانا جائے، اور جو وہ اذیت دیتے ہیں اسے خاطر میں نہ لایا جائے، اور اللہ پر توکل کیا جائے، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو پھر ان کے پاس جانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو اس معاملے میں تمہارے لیے عدت کی مدت نہیں جس کی تم گنتی کرو، لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں احسن انداز کے ساتھ رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبی محترم، ہم نے آپ کے لیے وہ ازواج جائز قرار دے دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور آپ کی خادمین جن کے آپ مالک ہیں، جنہیں اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرما دیا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مومن عورتیں جو اپنی جان کو نبی کے لیے وقف کر دیں اور نبی اسے نکاح میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ یہ حکم دوسرے مومنوں کے علاوہ خاص نبی ہی کے لیے ہے۔ بے شک ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں کے لیے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے متعلق مقرر کیا ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کی گھٹن نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. اے محبوب، آپ کو اختیار ہے کہ اپنی ازواج میں سے جسے چاہیں پاس رکھیں اور جسے چاہیں پیچھے رکھیں، اور جس بیوی کو آپ نے ایک طرف کر رکھا ہو اگر آپ اسے بلائیں تو آپ پر کچھ مذائقہ نہیں۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور غم زدہ نہ ہوں گی، اور وہ سب راضی رہیں جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا حلم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اس کے بعد مزید عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ ان کو دوسری بیویوں سے بدلنا جائز ہے، اگرچہ آپ کو وہ کتنی دلکش کیوں نہ لگیں، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں جب تک تمہیں اجازت نہ ملے داخل نہ ہوا کرو، نہ کھانے کے منتظر رہا کرو، لیکن جب تمہیں کھانے کے لیے آواز دی جائے تو داخل ہو جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو فوراً ادھر ادھر ہو جایا کرو، اور نہ ہی وہاں دل بہلانے والی باتیں کیا کرو، بے شک اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پیش آتی ہے، مگر وہ تم سے حیا کر جاتے ہیں، اور اللہ حق بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتا۔ اور جب تم نے استعمال کرنے کی کوئی چیز طلب کرنی ہو تو پردے کے باہر سے مانگیے،
اس میں تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ یہ بات تمہارے لیے روا نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے باپ اور بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے پردے کے بغیر آ جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی محترم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام پیش کیا کرو۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے اظہار ثانی کریں جو انہوں نے نہ کیا ہو تو انہوں نے بہتان باندھنے اور واضح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی محترم اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں اور تمام مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پہلوؤں کو اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں، ان کے ایسا کرنے سے ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، پھر انہیں کوئی بھی اذیت نہیں دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے کا روگ ہے تو ہم ان کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ ماں سوائے چند ایک کے آپ کے پاس مدینہ طیبہ میں نہ رہ سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ وہ ملعون بن جائیں گے، وہ جہاں کہیں ہوں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مار دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اس طرح پہلے دور کے بد کردار لوگوں کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت کا وقت بالکل قریب ہو۔ ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا۔
بے شک اللہ نے کفر کرنے والوں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں وہ نہ کوئی اپنا دوست اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیہا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بس اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات کہنے پر بری کر دیا، یہ کہ آپ اللہ کے نزدیک بڑی شان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سلجھی ہوئی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تمہارے عملوں کو تمہارے لیے درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اسے عظیم کامیابی حاصل ہوگی۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سپرد کرنے کے لیے پیش کیا تاکہ وہ اسے اٹھا لیں، انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے آپ کو محنت میں ڈالنے والا بڑا بولا بالا ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافق عورتوں اور مشرکین اور شرک کرنے والی عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومنین اور مومنات کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا خبر والا ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے اسے وہ جانتا ہے، اور وہی رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی، آپ فرما دیں میرے رب کی قسم وہ تم ہی پر آئے گی، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس نے نہ آسمانوں میں سے نہ زمین میں سے نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز اور نہ ذرہ برابر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، مگر وہ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم، تاکہ ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو جزا دی جائے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی ان لوگوں کے لیے شدید قسم کا دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اہل علم لوگ بخوبی واقف ہیں کہ جس کا نزول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر ہوا ہے وہ بالکل حق ہے، اور قرآن عزت والے حمد والے کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کے متعلق بتائیں جو تمہیں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بے شک نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، کیا اس نے اللہ کی طرف اپنی جانب سے کوئی بات منسوب کر دی ہے؟ کیا وہ منتہائی عشق ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، کیا انہوں نے آسمان اور زمین میں سے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے نہیں دیکھا ہے؟ ہم چاہیں تو تمہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان سے ان پر کوئی ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور تحقیق ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل میں سے دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تاکہ وسیع زریں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھو اور اچھے عمل کرو، اور بے شک جو کام تم کرتے ہو میں اسے دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، اور اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی اور شام کی منزل 1 ماہ کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور جنوں میں سے اس کے رب کے حکم کے مطابق بعض ان کے سامنے کام کرتے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کوتاہی کرے گا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وہ آپ کے لیے عالی شان محل اور مجسمے اور حوضوں کی طرح بڑے بڑے لگن اور وزنی دیگیں جو اپنے مقام پر جمی رہتی بناتے تھے۔ اے آل داؤد ان تمام کاموں کا شکر ادا کرو، اور بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة
دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پھر ہم نے اپنی قضا کے مطابق ان کا وصال کر دیا تو جنات کو آپ کی موت کے بارے میں خبر نہ ہوئی مگر زمین کی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا کر ختم کر دیا جس سے آپ کا جسم زمین پر آ گیا. تب جنوں کو ان کی وفات کا پتہ چلا. اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس عذاب مہین میں مبتلا نہ ہوتے. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بے شک قوم سبا کے مساکن پر نشانی موجود تھی. وہاں دائیں اور بائیں 2 باغ تھے جہاں سے اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. کیسا پاکیزہ شہر اور رب کی بخشش اہل سبا کے لیے تھی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تو پھر انہوں نے ہم سے توجہ ہٹا لی تو ہم نے ان پر تیز سیلاب بھیجا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو ترش اور کڑوے پھل والے باغوں میں تبدیل کر دیا. ان میں جھاڑ اور چند بیری کے درخت تھے. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ہم نے ان کی ناشکری کے باعث ان کو یہ سزا دی اور ہم ناشکری کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اور ہم نے ان لوگوں اور ان کی بستیوں کے درمیان کئی آبادیاں بسا دی جن میں ہم نے برکت ڈال دی. کئی بستیاں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں اور ہم نے ان میں آنے جانے کے راستے مقرر کر دیے رات اور دن میں امن کے ساتھ ان کی سیر و سیاحت کی جا سکے. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری مصابتوں میں طوالت پیدا کر دے. اتنا کہنے سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو ہم نے ان کے واقعات بنا دیے اور ہم نے مکمل طور پر ان کا شرازہ بکھیر دیا. بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچ کر کے دکھلا دیا کہ مومنوں کے ایک فریق کے سوا تمام نے اس کی پیروی کر لی. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور شیطان کا ان پر کچھ غلبہ نہ تھا یہ کہ ہم اس میں تمیز کر دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں رہتا ہے اور تمہارا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اب فرما دیں کہ جن کو اللہ کے سوا اپنا معبود خیال کرتے تھے انہیں پکارو. وہ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کسی چیز کے ذرہ بار مالک نہیں ہیں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
اور اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ خود اجازت فرمائے۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ختم کر دی جائے گی تو کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ آپ فرما دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ فرما دیں اللہ، اور بلا شبہ ہم میں سے اور تم میں سے کیا ہر ایک ہدایت پر ہے یا واضح طور پر گمراہی میں ہیں۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ آپ کہہ دیں کہ نہ ہمارے کیے ہوئے کاموں کا تم سے پوچھا جائے گا اور نہ تمہارے اعمال کا ہم سے سوال ہوگا۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ آپ فرما دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرما دے گا اور وہ فیصلہ فرمانے والا علم والا ہے۔ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ آپ فرمائیں کہ مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم نے اس کا ہم مرتبہ قرار دیا، ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، عزت والا، حکمت والا ہے۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر اس سے لا علم ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان کا کہنا ہے کہ قیامت کا وقت کب آئے گا، اگر آپ میں صداقت ہے تو بتائیے۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ فرما دیجئے تمہارے لیے میعاد مقرر ہے، اس دن تم نہ پل بھر ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کفار نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں انہیں بھی نہیں مانیں گے، کاش کہ آپ انہیں دیکھیں جبکہ یہ ظالم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ تکبر کرنے والے لوگوں سے غریب کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ غریب لوگ متکبر لوگوں سے کہیں گے جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روکا تھا، اس لیے مجرم تو تم خود ہی تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور غریب لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے دور رکھا، کیونکہ اللہ سے کفر کرنے کا حکم تم ہی دیتے تھے اور اس کے ساتھ شریک بنانے کا بھی، اور عذاب کو دیکھنے پر ندامت کو چھپائیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، جو کام وہ کیا کرتے تھے انہیں صرف اسی کی جزا دی جائے گی۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔
اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے سرکردہ لوگوں نے یہی کہا، بلا شبہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں تم سے کثرت رکھتے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت لا علم ہے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو سکے، مگر جو ایمان لا کر صالح عمل کرے تو ان کے لیے ان کے کیے ہوئے اعمال کی دگنا جزا ہوگی، اور وہ بالا خانوں میں بڑے امن کے ساتھ رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ آپ فرما دیں کہ بے شک بندوں کے رزق میں کشادگی اور تنگی کا انحصار میرے رب کی چاہت پر مبنی ہے، اور جس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن وہ تمام کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے اور ان کے سوا تو ہی ہمارا دوست ہے، بلکہ یہ تو جنوں کو پوجتے تھے، ان کی اکثریت کا انہی پر یقین تھا۔ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ بس آج کے دن تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظلم کرنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ایک آدمی ہے جو انہیں ان کی پوجا سے روکنا چاہتا ہے جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن تو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اور کفر کرنے والے لوگوں کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو واضح طور پر جادو ہے۔ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير۔ اور ہم نے انہیں کتابیں عطا نہیں کی جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا۔
وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير۔ اور ان سے پہلے والے لوگوں نے جھٹلا دیا اور یہ اس کے 10ویں حصے تک بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا انکار کرنا کیسا ہوا۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ آپ فرما دیں کہ میں تو تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے لیے دو دو یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو کہ تمہارے صاحب کو جنون نہیں ہے مگر وہ تو صرف تمہیں شدید عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ فرمائیے کہ اگر میں نے تم سے کچھ اجر طلب کیا ہو تو وہ تمہارے لیے ہو، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے اور وہی تمام چیزوں پر شاہد ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب حق کے ساتھ باطل پر چوٹ لگاتا ہے، تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ آپ فرمائیے کہ حق آ گیا ہے اور نہ باطل کی ابتدا ہو اور نہ ہی وہ لوٹ کر واپس آئے۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب۔ آپ فرما دیں کہ اگر میں بعید ہوا تو بے شک بعید ہونا میرے نفس ہی کی وجہ ہوگی، اور یہ کہ میری ہدایت پر رہنے سے میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور کاش کہ آپ ان کو دیکھیں جب وہ قیامت میں گھبرا گئے ہوں گے اور بھاگ کر بھی نہ بچ سکیں گے، اور بالکل قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے لیکن اب دور جگہ سے ان کے ہاتھوں میں ایمان کا آ جانا ممکن نہ ہوگا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور تحقیق انہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور دور کی جگہ سے بن دیکھے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اور ان چیزوں کے مابین جنہیں وہ چاہتے ہیں رکاوٹ پیدا کر دی گئی، جیسا کہ ان سے پہلے گروہوں سے کیا گیا، بلا شبہ وہ فریب شدہ شک میں مبتلا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو پیغام دینے والا بنایا ہے، جن کے بازو دو دو تین تین چار چار پروں کے ہیں، جن کی تخلیق میں اضافہ چاہتا ہے تو بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ اپنی رحمت میں جو چاہے اسے عطا کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ روک دے تو اس سے اس کے بعد کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔
اے لوگو، اللہ نے جو تم پر انعام کیا ہے اس کا تذکرہ کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم اس سے منہ پھیر کر کس طرف جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام امور کا لوٹنا اللہ ہی کی جانب ہے۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے، اور فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے دشمن ہی تصور کرو، بے شک وہ اپنے گروہ کو اس کے لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ اہل کفر کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو سجا دیا گیا ہو جو اسے خوبصورت معلوم ہو؟ تو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آپ کی جان ان لوگوں کی حسرتوں پر نہ چلی جائے، بے شک اللہ ان کے کیے ہوئے کو بخوبی جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھائے لاتی ہیں، پھر ہم بادل کو سوکھے ہوئے شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر موت کے بعد زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح حشر میں انہیں اٹھایا جائے گا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو کوئی عزت کا خواہاں ہو، ہر طرح کی عزت اللہ ہی کے لیے ہے، پاکیزہ کلام اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل کو بلند کیا جاتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کے لیے فریب کاری کرتے ہیں تو ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کا فریب برباد ہو کے رہے گا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تمہیں نطفے سے بنایا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کر دیا، اور کوئی مادہ اس کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچے کو جنم دیتی ہے، اور نہ ہی کسی عمر رسیدہ کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے سوائے اس کے کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔
اور دو بحروں کا پانی ایک جیسا نہیں، ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا دلکش ہے، اور ایک دوسرا ہے جو نمکین ہے اور ذائقے میں تلخ ہے، اور تم دونوں سمندروں میں سے مچھلی کا گوشت نکال کر کھاتے ہو اور ان سے ذبائش کا سامان نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور اے مخاطب تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اسی بنا پر شکر کرتے رہو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک رواں دواں ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سن سکیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعا کو مستجاب نہیں کر سکتے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور اللہ صاحب خبر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ ہی کے فقیر ہو، اور اللہ وہ ہے جو غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق پیدا کر کے لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا ہی اٹھانے کے لیے کسی کو آواز دے تو وہ اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اے محبوب، آپ کا ڈرانا بلا شبہ ان کے لیے نفع بخش ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے تزکیہ نفس کیا تو بے شک اس نے اپنے نفس ہی کا تزکیہ کیا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اور آنکھیں رکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی ظلمت اور نور برابر ہیں، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ برابر ہیں۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی بات سنا دیتا ہے، اور آپ قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو سنانے والے نہیں۔ إن أنت إلا نذير، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہر گزرنے والی امت میں ایک ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل اور صحائف اور واضح کتاب لے کر آئے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو میرے انکار کرنے کا انجام بہت برا ہوا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے اس سے کئی رنگوں کے پھل نکالے ہیں، اور پہاڑوں کی بھی تہیں ہیں جو سفید اور سرخ ہیں، اس کے علاوہ مختلف رنگ بھی ہیں اور کچھ سیاہ کالے بھی ہیں. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اور ایسے ہی لوگوں اور جانوروں میں اور مویشیوں میں سے بھی مختلف رنگوں کے ہیں، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی خشیت رکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ بڑا غلبے والا بخشنے والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بے شک جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کی تجارت ہرگز نقصان والی نہیں ہے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر دے اور اپنے فضل میں سے کچھ مزید اضافہ کر دے. بے شک اللہ مغفرت کرنے والا قدردان ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور جس کتاب کا نزول ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف کیا ہے وہ حق ہے، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی مصدق ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب حضرات کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے، تو ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور ان میں سے بعض اللہ کے حکم سے نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے بھی ہیں. یہی بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ہمیشہ کے باغوں میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اور شکر کے طور پر کہیں گے تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے غم کو ختم کر دیا، بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا بڑا قدردان ہے. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالاقامت میں پہنچا دیا ہے جہاں ہمیں نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں تھکن چھوئے گی. والذین كفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے جہاں ان پر نہ قضا آئے گی کہ انہیں موت آ جائے اور نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. اسی طرح ہم ناشکری کرنے والے کو اس کی سزا دیتے ہیں. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور وہ دوزخ میں چیخیں ماریں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم صالح عمل کریں، برعکس اس کے کہ جو ہم برے عمل کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں عمر نہ عطا کی تھی جس میں جو نصیحت قبول کرنا چاہتا تو اسے نصیحت حاصل ہو جاتی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، بس اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظلم کرنے والوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ اسی نے تم کو زمین میں جان نشین بنایا ہے، پس جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر سوائے خسارے میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ آپ فرما دیں کہ کیا تم نے ان شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان کے بنانے میں ان کا کیا حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کتاب دی ہے جو ان کے پاس بین ثبوت کی حامل ہو، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا اور کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اپنے مقام پر تھام رکھا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائیں، اور اگر وہ سرکنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کے بعد انہیں کوئی نہیں روک سکتا، بے شک وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ پہلی امتوں کی نسبت ہر ایک سے زیادہ ہدایت حاصل کریں گے، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والے رسول آئے تو اس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ فهل ينظرون الا سنة الاولین فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ وہ زمین میں زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری حرکتیں کرنے لگے، اور بری حرکتوں کے اثرات ان کے کرنے والوں پر پڑنے لگے، پس انہیں پہلے لوگوں کے طریقہ کار کے علاوہ کس چیز کا انتظار ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طریقہ کار میں ہرگز تبدیلی نہ محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا قطعاً نہ پائیں گے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ اور کیا انہوں نے زمین کی سیر و سیاحت نہیں کی؟ پس وہ دیکھ لیتے تو ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں اور زمین سے کوئی چیز اسے زیر نگیں کر سکے، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ولكن
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اور اگر اللہ ان کے کیے ہوئے کام کی بنا پر پکڑتا تو روئے زمین پر کسی چلنے والے جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقرر شدہ وقت تک مہلت دے دیتا ہے، پھر جب مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو انہیں بدلہ دے گا، تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن عزت والے رحم والے کا نازل کردہ ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو روشناس کریں جن کے باپ دادا کو روشناس نہیں کیا گیا، پس وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر حق بات ثابت ہو چکی ہے، پھر بھی وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، پس وہ اپنے منہ اوپر کیے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی، پھر ان پر ہم نے پردہ ڈال دیا تو انہیں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، انہیں خبردار کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے ایک جیسا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم، بے شک آپ اسی کو ڈرائیں جو نصیحت کی اتباع کرے اور جو رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، تو اس کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت ہے۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، بے شک ہم فوت شدہ کو زندہ کریں گے اور ان کے آگے اور پیچھے کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو روشن کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اور ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان فرما دیجئے جبکہ ان کے پاس ہمارے مرسلین آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے انہیں معزز کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، انہوں نے کہا تم ہماری مثل بشر ہی ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا، یہ کہ تم تو صرف جھوٹی بات ہی کہتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين، اور ہمارا ذمہ صرف واضح طور پر تبلیغ کرنا ہے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، انہوں نے کہا بے شک آپ ہمارے لیے نامبارک ہو، اگر تم اپنے کام سے نہ رکے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے اذیت دینے والا دردناک عذاب ملے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون،
انہوں نے فرمایا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم مرسلین کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ان کی اتباع کرو جو تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔